بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ کریں گے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک حدیث شریف پیش کی جا رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو تم اس برتن کو نہ رکھو اور اس سے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ اب غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ حدیث سحری کے متعلق ہے، یعنی کہ جب سحر کے وقت اذان شروع ہو جائے اور اذان کی آواز کوئی سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے بلکہ اس برتن سے اپنی حاجت کو پورا کرے۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، پھر اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو جب تک تم پر صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے تم پر واضح نہ ہو جائے، تو اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اب جب صبح کی سفید داری تم پر واضح ہو جائے تو اس کے بعد تم نے کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ سحری کا آخری حد ہے۔ اب جب سفید داری واضح ہو جائے، اور چونکہ اذان اس کے بعد ہوتی ہے، تو جب اذان اس کے بعد ہوتی ہے تو حدیث شریف کا یہ مطلب بیان کرنا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہو اور اس سے آپ اپنی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہرگز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جب تک تم پر صبح کی سفید داری وہ رات کی کالی داری سے واضح نہ ہو جائے، یہ سحری کرنے کا آخری حد ہے۔ تو پھر اس حدیث کا یہ معنی بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ حدیث شریف کا صحیح مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو رمضان پر دلالت کرے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو سحری پر دلالت کرے، اور ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو روزہ پر دلالت کرے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث عام اذان کے بارے میں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہیں تو آپ اذان کی ادب کی وجہ سے اس برتن کو نہ رکھیں، آپ اس برتن کو نہ رکھیں کہ اذان کا جواب دیں، بلکہ اس برتن سے اپنی حاجت کو پورا کریں۔ تو یہ حدیث یہ عام اذان کے بارے میں ہے، سحری کے اذان کے بارے میں نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ حدیث سحری کے متعلق ہے، تو پھر بھی اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان رات کو ہوتی تھی تہجد کے لیے، اور دوسرا اذان ہوتی تھی سحری بند کرنے کے لیے۔ رات کو جو اذان ہوتا تھا وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے، اور سحری بند کرنے کے لیے جو اذان ہوتا تھا وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانوں کا رواج تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب اذان شروع ہو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس برتن سے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ تو یہ حدیث اس لیے بیان فرمائی کہ لوگ غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ اس طرح کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں وہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ اب اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کوئی سنے تو وہ یہ سمجھے گا کہ سحری بند ہو گئی اور وہ اس کی وجہ سے کھانا پینا بند کر دے گا۔ تو اس غلطی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت کو پورا نہ کرے۔ تو یہ حدیث شریف یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے بارے میں ہے۔ اور دوسرے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان کرتا ہے
فکلوا واشربوا، بس تم کھاتے رہو پیتے رہو، حتی تسمعوا، یہاں تک کہ تم سنو تأذین ابن مکتوم، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سنو، یعنی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان وہ رات کو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے تم کھانا پینا بند نہ کرو، بلکہ جب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کریں اور اس کی اذان تم سنو تو اسی کے ساتھ تم سحری بند کرو۔ تو یہ حدیث شریف کا یہی صحیح مطلب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس غلط فہمی سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس غلط فہمی سے بچائیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5-6 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ روزے کا تعلق یہ اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے ساتھ ہے، کہ جب سحری کا وقت پورا ہو جائے تو اسی وقت ہم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا احتیاط کریں اور اس سے بھی 5-6 منٹ پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کریں اور لوگ بھی اس غلط فہمی سے بچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔